بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن کا پورا دین شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، کلمے سے لے کر جنازے تک صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتا ہے، تو ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان محبت تھی، الفت تھی اور پیار تھا، اور ہمیشہ ان کی محبت اور الفت اور پیار کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن کا پورا دین شروع سے لے کر آخر تک، کلمے سے لے کر جنازے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صحابہ و اہل بیت سے نہیں ملتا، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کا دین نہ سیدنا صدیق اکبر اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے، تو وہ ہمیشہ صحابہ و اہل بیت کے درمیان نفرت اور اختلاف والی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر باتیں کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دشمن چاہتا ہی یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف اور نفرت والی باتیں کی جائیں۔ وہ کیسے نہیں چاہیں گے جبکہ ان کا پورا دین شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، کلمے سے لے کر جنازے تک صحابہ و اہل بیت سے نہیں ملتا۔ وہ تو ایسی باتیں چاہیں گے۔ اب ہم مسلمانوں کا نظریہ، مسلمانوں کی سوچ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت تھی، الفت تھی اور پیار تھا۔ اس پر ہزاروں دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھنے گئے، تو اس وقت حضرت علی کو فرمایا، اے علی آگے بڑھیے اور امی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ الرسول، خلیفہ آپ اور جنازہ پڑھاؤں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے سیدنا صدیق اکبر کو عرض کیا کہ آپ آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے، اور سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا۔ اب یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ مسلمانوں اور شیعہ کتب میں سے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں شیعوں کی معتبر کتاب شرح نہج البلاغہ، اس کا جلد نمبر 16 اور اس کا صفحہ نمبر 271، اس میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ فقد روی ان ابا بکر هو الذي صلى على فاطمہ علیہ السلام وکبر علیہا اربعا، کہ سیدنا صدیق اکبر نے امی فاطمہ کا جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں فرمائی۔ اب دیکھیں اسی طرح یہی بات بہار الانوار میں بھی موجود ہے۔ اب اسی طرح یہی بات شیعوں کی کتاب الشافی فی الامامت کے صفحہ نمبر 113 اور 110 پر موجود ہے۔ اسی طرح یہی بات، یہی عبارت ملا یعذرہ الفقی، اس کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 493 پر موجود ہے، اور اسی طرح یہی بات اسرار الفاطمیہ میں موجود ہے، اور یہی بات الریاض النظرہ کے جلد نمبر 1 پر موجود ہے، اور یہی بات، یہی عبارت الطبقات الکبیر میں موجود ہے، بدائع الصنائع میں موجود ہے، السنن الکبیر میں موجود ہے، اور تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے، تحفہ اثنا عشریہ میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کنز الاموال کا جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 515، اس میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھنے آئے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے موجود ہوں اور جنازہ پڑھائے؟ علی یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور دیکھیں اصول بھی یہی کہتا ہے اور ان کا رواج یہی کہتا ہے کہ بنو ہاشم، دیکھیں عقل بھی یہی بات کرتی ہے کہ بھائی دیکھیں جب ان کا اصول یہ تھا کہ بنو ہاشم ہمیشہ اسی سے جنازہ پڑھاتے تھے جو خلیفہ وقت ہوتا تھا، اب ادھر خلیفۃ الرسول موجود، خلیفہ وقت موجود، تو ان کی سوچ اور ان کے رواج کے مطابق بھی، اصول کے مطابق بھی جو جنازہ پڑھایا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہی پڑھایا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح جلاء العیون میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کی بیوی امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دلانے والی اور ان کو کفن پہنانے والی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ محبت اور پیار کی اور الفت کی باتیں
جو مسلمانوں اور شیعہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، اس کو مسلمان تو بالکل آنکھوں پر رکھ کر مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا دین کلمے سے لے کر جنازے تک، شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صحابہ و اہل بیت سے نہیں ملتا، اگرچہ وہ اپنی کتابوں میں یہ بات دیکھتے ہیں لیکن چھپا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت اور الفت بیان کرنے کی اور ان کا دفاع کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔